ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ رب العالمین کا بے حد فضل، اسی کا کرم، اسی کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور اسی طرح صحت و عافیت کے ساتھ زندگی کی آخری نمازیں بھی ہمیں خود چل کر مسجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یکم محرم الحرام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور آپ کی شخصیت، آپ کی جرت اور آپ کا کفر کے لیے غیظ و غضب اور اسلام کے لیے آپ کی قربانیاں بہت نرالی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اسلام کو عزتیں عطا فرمائی۔ آپ دعائے رسول ہیں، مراد رسول ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ انتخاب ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے ایمان لانے سے پہلے یوں دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرما دینا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہ ایسی صفت ہے، ایسی شان ہے کہ آپ کی شخصیت نکھر کر ہمیں سامنے نظر آتی ہے۔ اور پھر یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا کہ ایک طرف جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضور نے دایاں ہاتھ حضرت صدیق اکبر کا پکڑا ہوا ہے، بایاں ہاتھ فاروق اعظم کا پکڑا ہوا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ ہم جنت میں بھی اس طرح داخل ہوں گے۔ تو یہ ایسی آپ کی شان عشرہ مبشرہ میں ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور روئے زمین پر انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے بعد سب سے زیادہ رتبہ مقام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آج جس جہت سے ہم نے آپ کی شخصیت پر بات سماعت کرنی ہے، پہلے تو یہ ہمارا شرح صدر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت رکھنے والے ایام میں ان کے ذکر خیر کو سننا سنانا یہ ہمارے لیے باعث فخر و سعادت ہے، اور ان کی شخصیت میں جو ہمارے لیے نصیحت کے پہلو ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان پر عمل کرتے ہوئے، ان سے سیکھتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارنا ہے۔ آپ کی شخصیت کا جو آج پہلو ہے جو ہم نے سماعت کرنا ہے، ویسے تو ہم آپ کے خلافت کے دور میں جب دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی صورت میں ہمیں اسلام کی سربلندی نظر آتی ہے، اور آپ کی خلافت کا زمانہ یہ اسلام کی فتوحات کا زمانہ ہے، اور تقریباً 36 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کا رقبہ پھیلتا ہے، ہر طرف اسلام ہی اسلام ہے، اور اسلام کو آپ نے سپر پاور بنا کر ثابت کر کے دکھایا کہ اسلام کا طرز اسلوب اور شریعت کے احکامات میں وہ پاور ہے، وہ اس کی جاذبیت ہے کہ اس کے جب ثمرات نظر آتے ہیں تو اس وقت جن علاقوں کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تسلط میں جو علاقے آئے، اور بعد میں آپ نے عیسائیوں کو وہ جگہیں واپس کر دیں معاہدے کی وجہ سے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے عیسائی حکمرانوں سے بہتر تو سیدنا فاروق اعظم کی حکومت تھی کہ اس میں ہمیں وہ حقوق حاصل تھے کہ جو ہمارے عیسائی حکمرانوں کی موجودگی میں ہمیں حاصل نہیں ہیں۔ تو یہ آپ کی خلافت کا زمانہ اسلام کی فتوحات کا ہمیں نمایاں باب نظر آتا ہے، لیکن آج حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت، وہ پہلو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں جو غزوات میں اور جنگوں میں، جہاد میں آپ کا کردار رہا، وہ بڑا نمایاں ہے، اور کی رول ہے آپ کا، نمایاں کردار ہے۔ اور یوں کہہ لیجئے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہر جنگ میں آپ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاعی مشیر رہے ہیں۔ ایک تو ہر جنگ میں آپ نے شرکت فرمائی، کئی سیرت کی کتابوں میں تقریباً تمام مورخین اور سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا ہے کہ وشہید المشاہد کلھا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام غزوات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوئے۔ یہ بھی کوئی کم اعزاز نہیں ہے۔ بعض صحابہ ایسے جنہوں نے صرف ایک غزوہ میں، بعض نے 2 میں، بعض نے چند میں، لیکن یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزازات میں سے ہے کہ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنے بھی غزوات ہوئے سب میں شرکت فرمائی، اور صرف شرکت نہیں فرمائی بلکہ ہر غزوے میں آپ کی شخصیت جو ہے وہ بڑی نمایاں ہے، اور ہر مقام پر آپ کا بڑا کی رول اور اہم ترین کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ غزوہ بدر کی اگر ہم بات کریں تو جب مقام روحہ سے مقام صفرا نبی پاک علیہ السلام نے سفر فرمایا، تو وہاں پر جا کر اطلاع ملی، تفصیلی واقعہ ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ پتہ چلا کہ ابو سفیان جو تجارتی قافلہ لے کر آئے تھے اور ان کے تعاقب میں مسلمان چلے تھے، وہ قافلہ جو ہے وہ بحفاظت نکل گیا۔
اور اب سامنے جو ہے وہ ابو جہل کا لشکر ہے جو 1000 افراد پر مشتمل ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور 3 گنا زیادہ سامنے لشکر ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہوئی، مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، صرف اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے آئے تھے، کوئی جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے، تو بعض لوگوں نے اس وقت پس و پیش کا اظہار کیا، کہا کہ ہماری تیاری نہیں ہے، ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے جن احباب سے مشاورت کی ان میں سیدنا صدیق اکبر تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت سیدنا مقداد بن اسود تھے اور دیگر چند افراد تھے جن سے نبی پاک علیہ السلام نے نہ صرف مشورہ کیا بلکہ ان کی رائے پر حضور خوش بھی ہوئے اور اسی پر عمل کیا۔ ان سے جب پوچھا گیا حضور، یعنی جب حضور علیہ السلام نے ان صحابہ سے پوچھا کہ تمہاری جنگ کے بارے میں کیا رائے ہے، تو ان احباب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو حکم فرمایا وہ آپ کر گزری۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ جو یہ کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ۔ انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم جبارین قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فاروق اعظم نے اور دیگر رفقا نے کہا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، آپ جیسے کہیں گے اسی طریقے سے ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ پھر آپ دیکھیے اسی جنگ بدر میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا نکھار ہمیں نظر آتا ہے کہ اس جنگ میں آپ کے سگے ماموں عاص بن ہشام یہ مقابلے میں تھے کفار کے، اور اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے لشکر میں آپ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں اور سامنے آپ کا سگا ماموں ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کے اس تناظر میں کہ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، پھر آگے قرآن نے تفصیلاً کہا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو تو پھر وہ تمام رشتوں کو، تمام محبتوں کو بالائے طاق رکھ کے اللہ اور اس کے رسول کے عشق اور محبت کو مقدم کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے سگے ماموں کا اپنے ہاتھ سے اس جنگ میں مقابلہ کیا اور انہیں واصل جہنم کیا۔ یہ آپ کا کردار ہے کہ اپنے سگے رشتوں کو بھی آپ نے اسلام کے لیے کوئی اہمیت نہ دی اور نبی پاک علیہ السلام کی حمایت میں، اسلام کی حمایت میں آپ نے ان کا مقابلہ کیا۔ پھر آپ دیکھیں اسی بدر کے موقع پر سب سے پہلے جس نے جام شہادت نوش کیا ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اگر عرب کے کلچر میں سمجھیں تو عرب کے لوگ بعض تو ایسے تھے کہ جو غلاموں پہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، اور بعض ایسے تھے کہ جن کے غلام ان کے لیے باعث سے فخر تھے اور وہ اپنی اولادوں کی طرح انہیں رکھتے تھے اور جنگوں میں انہیں لے کے جاتے اپنے ساتھ تاکہ وہ ان کی طرف سے نمائندگی کریں۔ تو حضرت مہجہ جو کہ خود صحابی رسول ہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، تو انہوں نے اس جنگ میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمائندگی کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس جنگ میں اعزاز ہے۔ اور پھر آپ کو میں حیرت کی بات عرض کروں کہ نبی کریم علیہ السلام نے چند افراد کو سید الشہداء کا لقب دیا ہے، جن میں حضرت سیدنا امیر حمزہ فاعل الخیرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہمیں ملتا ہے۔ اور یہاں اس موقع پر سب سے پہلے شہادت پانے والے یہ عظیم مجاہد حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی نبی پاک علیہ السلام نے سید الشہداء کا لقب دیا۔ انہوں نے فرمایا سید الشہداء مہجہ وہو اول من یدعى الی باب الجنہ من هذه الامہ، انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے گا۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے ہیں، آپ کے غلام تھے جنہوں نے سب سے پہلے جنگ بدر میں جام شہادت نوش کیا۔ پھر جب جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا، آپ دیکھتے جائیں کہ کس طرح سے فاروق اعظم کی نمایاں شخصیت ہے اور نبی پاک علیہ السلام ہر معاملے میں مشاورت بھی کر رہے ہیں، ان کی رائے کو اہمیت دے رہے ہیں۔ وقت ہمارے پاس کم ہے لیکن دیگر غزوات میں ہم سنیں گے کہ بعض جگہوں پر آپ کو لشکر کی قیادت عطا فرمائی گئی۔ اب لشکر کے اس وقت کے جنگی اسلوب کی بنا پر مختلف طبقے بنتے تھے، مختلف حصے ہوتے تھے، ایک مقدمۃ الجیش ہے، ایک ہراول دستہ ہے، ایک میمنہ ہے، میسرہ ہے۔ تو آپ کو مختلف دستوں کی نبی پاک علیہ السلام قیادت بھی عطا فرما رہے ہیں اور پھر اہم اہم معاملہ پر آپ سے مشاورت بھی ہو رہی ہے۔ تو بدر کے قیدیوں کا جب معاملہ آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طبیعت میں نرم مزاجی ہے، جب حضور نے آپ سے مشورہ طلب کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ کہا کہ ان میں سے کوئی آپ کا ماموں ہے، کفار مکہ میں سے جو قیدی بنے تھے بدر میں، کوئی آپ کا ماموں ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی آپ کے بھائیوں کی اولاد میں سے ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا گیا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میری یہ رائے ہے
کہ ابھی یہ رشتہ داری کا معاملہ نہیں ہے، ابھی یہ مشرکوں کے سرغنہ ہیں، ان کے سردار ہیں. اگر ہم نے انہیں چھوڑ دیا دوبارہ یہ جائیں گے، دوبارہ سازشیں کریں گے، دوبارہ ہمارے خلاف لشکر کشی کریں گے. لیکن حکمت الہیہ یہ تھی، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی موافقت میں جتنے صحابہ تھے ان کی رائے کو آپ نے ترجیح دی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اس موقع پر آپ نے تسلیم نہیں کیا. لیکن آپ حیرت کی بات دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا کہ اگرچہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا ہے لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بڑی اچھی تھی. اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جن مقامات میں اللہ رب العالمین نے میرے رائے کی موافقت میں آیات نازل فرمائی، یہ بدر کے ان قیدیوں کا معاملہ بھی ہے. جی ہاں، بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوتی، اس رائے کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل ہوتی. آیات تو ازلی ہیں، اللہ کا کلام تو ازلی ابدی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت فاروق اعظم کے ذہن کو وہ نفاست، وہ ستھرائی عطا فرمائی تھی کہ آپ کا ذہن و دماغ خود حق کی جانب گامزن ہوا کرتا تھا. اور اسی بات کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ ینطق علی لسان عمر، اللہ رب العالمین عمر کی زبان پر کلام فرماتا ہے، یعنی عمر کے ذہن و دماغ میں حق بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرما دیتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے باعث رہنمائی ثابت ہوتی ہے. تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی توثیق کی گئی، اللہ فرماتا ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، کہ جب کافروں کی جماعت قیدی بن کر آئی تو نبی پاک علیہ السلام اگر ان کا خون بہاتے تو یہ اچھا ہوتا. پھر صحابہ میں سے جن کی خواہش یہ تھی کہ مال غنیمت ملے گا، فدیہ ملے گا جب کفار کی طرف سے، ان کو بھی ان آیات میں عتاب فرمایا گیا. بہرحال اس رائے کے اس موقع پر بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہمیں نمایاں نظر آتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے حکمت کے تحت اسی رائے کو اختیار فرمایا. پھر اسی بدر کے موقع پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضور علیہ السلام کا معاملہ ہوا، مکالمہ ہوا. معاملہ یہ ہوا کہ جب بدر کے کنویں میں کفار کی لاشوں کو ڈالا گیا، نبی کریم علیہ السلام اس کنویں کے قریب آئے اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اے کافروں، جو اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ سچ کر دکھایا. اللہ نے بدر کے مقام پر ہمیں فتح کا وعدہ دیا تھا، ہمیں تو فتح مل گئی. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو کیا اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا نکلا؟ یعنی تمہیں مرتے ہی عذاب کا سامنا کرنا پڑا ہوگا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. جب حضور نے یہ کلمات ان سے فرمائے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضور کے تمام معجزات کو دیکھنے والے ہیں، حضور کی تمام شخصیات سے، حضور کی خصوصیات و کمالات سے واقف ہیں، اس موقع پر فاروق اعظم نے جو سوال کیا ہے، امت تک اس عظیم پیغام کو گویا کہ فاروق اعظم پہنچانا چاہتے ہیں. آپ پر تو یہ عقدہ بالکل واضح ہے، لیکن آپ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے گویا کہ تشفی کرنا چاہتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو وفات پا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، مردہ ہیں، آپ ان سے کلام کرتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر جواب ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدی ما انتم باسمع لما اقول لهم، جو بات تم نے مجھے جس طرح سے کہتے ہوئے سنی ہے بالکل اسی طرح یہ مردہ کافر بھی میری بات کو سن رہے ہیں، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے. یعنی اے عمر، جس طرح تم میری باتوں کو سن رہے ہو یہ مردہ کافر بھی میری بات کو سنتے ہیں. تو یہ سوال اصل میں در حقیقت امت کے لیے ایک وضاحت تھی جو فاروق اعظم نے امت کی جانب سے کر کے ایک احسان کر دیا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کفار جب کفر پر مریں تو وہ بھی زندوں کی آواز سنتے ہیں. اور یہ نہیں، دیگر کئی روایات میں بھی اس کا ذکر ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر مردہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنتے ہیں. ایک مقام پر فرمایا کہ انہیں جا کر سلام کرو، وہ تمہارے سلاموں کا جواب دیتے ہیں. اور پھر ساری اس طرح کی روایات اس مضمون پر مشتمل ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ایک ایسا شخص ہو جو کفر پر مرا ہو وہ زندہ لوگوں کی باتیں سن سکتا ہے، تو جو شخص ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر جو اللہ کے نیک بندے مقرب ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہم رضوان ہیں، ان کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام سے یہ سوال کر کے گویا کہ امت کی جانب سے نمائندگی فرمائے. پھر اسی طرح بدر کے ایک موقع پر ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب بدر کا معرکہ ختم ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ مدینہ منورہ آ گئے تو دو افراد ہیں، سفیان بن امیہ اور عمیر بن وہب، یہ دو افراد ہیں. ان کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے. دونوں کا اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور دونوں کا مکالمہ یہ ہو رہا ہے کہ بدر میں ہمارا بڑا نقصان ہو گیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے اور
عمیر بن وہب نے کہا کہ اب تو جینا بیکار ہے، اگر مجھ پہ قرضہ نہ ہوتا اور مجھ پر میرے بچوں کی کفالت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں جا کر ان سے مقابلہ کرتا، اور میرے پاس تو مقابلہ کرنے کی وجہ بھی ہے کہ میں اپنے ایک بیٹے کو کھو چکا ہوں جو ان کے پاس قیدی ہے۔ تو اس نے کہا معاذ اللہ کہ اگر مجھے یہ مجبوریاں نہ ہوتی تو میں نبی پاک علیہ السلام کو شہید کر دیتا۔ اب یہ سفیان بن امیہ اور عمیر بن وہب کی تنہائی میں گفتگو ہو رہی ہے۔ سفیان بن امیہ نے کہا کہ اگر تیرا یہی مسئلہ ہے کہ تیرا قرضہ ہے اور تجھے اپنے بچوں کی کفالت کرنی ہے تو یہ تمام ذمہ داریاں تو مجھے دے دے، تیرا قرضہ میں ادا کر دوں گا، تیرے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، تو جا اس مشن پر روانہ ہو اور معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام سے اپنا بدلہ لے، تیرا بیٹا ان کی قید میں ہے اسے چھڑا کر لا اور نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دے۔ اب جو ہے عمیر بن وہب تلوار لٹکا ہے، مدینہ منورہ پہنچتا ہے، زہر آلود تلوار کر کے حضور علیہ السلام پر معاذ اللہ حملہ کرنے کے لیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ عمیر آ رہا ہے، عمیر بن وہب آ رہا ہے اور اس کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ آپ کی فراست، آپ ظاہر ہے کہ اسلام کا درد رکھنے والے اور پھر خود شجاعت و بہادری کا پیکر ہیں اور جنگوں میں اہم کردار ادا کرنے والے ہیں۔ آپ نے جب اس منظر کو دیکھا تو آپ فوراً بھاگ گئے اور آپ فوراً عمیر بن وہب کے قریب جاتے ہیں، اسے پکڑ لیتے ہیں، اسے دبوچ لیتے ہیں اور ایک کمان کے ذریعے سے اس کے گلے میں آپ نے پھندا ڈالا اور گھسیٹ کر آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لاتے ہیں۔ یہ آپ کا حضور علیہ السلام کی ذات سے دفاع کا جذبہ ہے کہ حضور کی طرف دشمن بڑھ رہا ہے اور یہ آپ کا کردار ہے۔ اور صرف یہی موقع نہیں، کئی مقامات پر آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے کا جو واقعہ ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ دیگر مقامات پر بھی اکثر ایسا ہوا کہ جب کسی منافق نے، کسی کافر نے بے ادبی کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہمیں احادیث میں بار بار یہ تکرار کے ساتھ ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اجازت فرمائیے میں ابھی اس کی گردن اتار کر لاتا ہوں۔ اکثر یہ جملہ عبداللہ بن ابی کا معاملہ ہو تب بھی آپ نے جملہ کہا، حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، وہ مسلمان تھے تب بھی انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح جب ایک سفیر آیا اس نے کوئی بات کہی، اس وقت بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمات کہے۔ تو بار بار حضور کی دفاع میں، حضور سے عشق و محبت میں، حضور کے مزاج کے خلاف کوئی نازبہ بات ہو، حضور کی شان میں کوئی کمی کا معاملہ ہو تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دیتے ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان کا جملہ بار بار ہمیں سننے کو ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت مرحمت فرمائیے میں اس کا سر اتار کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ بہرحال اس موقع پر آپ نے عمیر بن وہب کو پکڑ لیا اور نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ عمیر ہے اور مسجد نبوی شریف میں اسلحے کے ساتھ داخل ہوا ہے، اس کو آپ امان نہ دیجیے گا۔ حضور سے آپ یہ درخواست کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب عمیر کو اپنے سامنے بلایا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ تو عمیر بن وہب کہنے لگا کہ میں تو اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کرنے آیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تلوار کیسی ہے، تلوار کس ارادے سے لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس تلوار نے ہمیں کب فائدہ پہنچایا ہے، ہمیشہ ہمیں آپ سے نقصان ہی پہنچا ہے، یعنی وہ ہیلے بہانے کرنے لگا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا علم مبارک دیکھیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عمیر، صفوان سے جو تو نے اپنے بچوں کی کفالت کا وعدہ لیا ہے اور اپنے قرض کی ادائیگی کا وعدہ لیا ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب عمیر بن وہب نے بات سنی وہ دھنگ رہ جاتا ہے اور اس نے اسی وقت نبی پاک علیہ السلام پر ایمان قبول کیا اور اس نے گواہی دی کہ یہ تو ایسی راز کی بات تھی کہ عمیر بن وہب اور یعنی سفیان بن امیہ اور میرے درمیان ایک راز تھا جو نبی پاک علیہ السلام نے جس کا اظہار فرمایا اور اللہ رب العالمین نے اس کا علم آپ کو عطا فرمایا۔ اسی موقع پر وہ ایمان قبول کرتے ہیں اور اسلام کے مجاہدین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس موقع پر جملہ کہا، لخنزیر کان احب الی منہ حین اطلع وَلَهُ الْيَوْمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن بَعْدِ بَنِي۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ آیا تھا اسلام کا دشمن بن کے، رسول پاک کا دشمن بن کے، تو خنزیر سے زیادہ مجھے بدتر تھا، لیکن اب مجھے میرے بیٹوں سے زیادہ یہ عزیز ہو چکا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیظ، آپ کا جلال، آپ کا غصہ صرف اسلام کے لیے، جسے حدیث میں فرمایا گیا کہ ایمان کی حلاوت کا معیار کیا ہے؟ الحب للہ والبغض للہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض ہو تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے کوئی غصہ یا جلال نہیں ہے، اسلام کے درد کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے یہ آپ کا جلال اور غیظ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اپنے بیٹوں سے بڑھ کر انہیں معزز کہنا، اور یہ صرف زبانی کلام میں نہیں تھا بلکہ آپ کا یہ عمل رہا، آپ نے شفقت و مہربانی کا اس طریقے سے اظہار فرمایا۔ تو یہ ہے اسلام کا معیار، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ پھر دیکھیے آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کی شخصیت ہمیں نمایاں نظر آتی ہے کہ جب ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام اپنے چند رفقا کے ساتھ جب جنگ کا پلٹا
جب جنگ کا پاسا جب پلٹتا ہے اور کفار جو ہے وہ حاوی ہو جاتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام اپنے چند رفقا کے ساتھ ایک گھاٹی میں چھپے ہوئے ہیں، موجود ہیں، اور وہاں پر چند کافروں نے حملہ کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیس لہم ان یعلونا، آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا کہ کہیں یہ ہم پر غالب نہ آ جائیں، ان کو دیکھو۔ تو اس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، اور ایک تعداد ہے کفار کی، ایک جماعت ہے جو حملہ آور ہوئی ہے، ان تمام کو آپ دیگر صحابہ کی مدد سے دور کرتے ہیں۔ اور پھر اس موقع پر یہ بھی ایک معاملہ پیش آتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام اس گھاٹی میں موجود تھے تو ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کچھ باتیں کہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ ابو سفیان کو جواب دو۔ ابو سفیان نے یہ کہنا شروع کیا، اپنے بتوں کے نام لیے اور کہنے لگا کہ ہم نے تمہارے 70 افراد کو مار دیا ہے اور ہمیں جو ہے ان کی حمایت، بتوں کی حمایت حاصل ہے۔ اس طرح کی جب باتیں کہیں تو حضور علیہ السلام نے فاروق اعظم کو حکم فرمایا کہ آپ انہیں جواب دیں، اور جو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، آپ نے کہا اللہ اعلی و اجل لا سواء قتلانا فی الجنت و قتلاکم فی النار۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا رب عز و جل بلند ہے، بلندیوں والا ہے، تم میں اور ہم میں کبھی برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمہارے جو مرے ہوئے لوگ ہیں وہ جہنم کے حقدار ہیں، اور جو ہمارے شہید لوگ ہیں اللہ رب العالمین انہیں جنت میں اعزاز عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح کی ایک روایت اسی موقع کی دیگر روایات میں یہ بھی ملتی ہے کہ ابو سفیان نے مخاطب کر کے کہا افی القوم محمد، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ حضور نے فرمایا اس کو جواب نہ دو۔ پھر پوچھا افی القومی ابن ابی قحافہ، کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن قحافہ موجود ہیں؟ حضور نے فرمایا جواب نہ دینا، یہ جو چند افراد گھاٹی میں موجود ہیں، پہاڑ کی پناہ میں موجود ہیں۔ پھر پوچھا افی القومی ابن الخطاب، کیا عمر ابن الخطاب موجود ہیں؟ حضور نے فرمایا جواب نہ دینا۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس نازک موقع پر بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حضور کے دفاع میں جو افراد موجود ہیں ان میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ ابو سفیان جو دشمنوں کے سردار ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس لشکر کے جو اہم ترین ارکان ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بعد وہ حضرات شیخین کریمین ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فاروق اعظم، وہ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو وہ کہنے لگا ان ہؤلاء قتلوا فلو کان احیاء لاجابوا، یہ تمام کے تمام لگتا ہے شہید کر دیے گئے، اگر یہ حیات ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ اس نے بھڑکانے کی کوشش کی اور اس نے قتل کی نسبت کی نبی پاک علیہ السلام کی طرف۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال دیکھیے، آپ جو ہے وہ خاموش نہ رہے اور آپ اٹھ کر پھر جواب دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ کہا، واللہ ابقى اللہ علیک ما یخزیک، اللہ نے ان تمام لوگوں کو باقی رکھا ہے جو تجھے ذلیل و رسوا کریں گے۔ یعنی حضور کی طرف جب شہید کرنے کی نسبت کی گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو برداشت نہیں کیا، اور آپ نے جلال میں حضرت سیدنا ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے انہیں جواب دیا۔ اور پھر آگے مزید معاملات جو پیش آئے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس محبت اور اس جذبے کا جب اظہار کیا تو جب جنگ احد کا معاملہ ختم ہوتا ہے، بنو نضیر کے حالات میں ہم دیکھیں وہاں پر بھی ہمیں یہی کیفیت نظر آتی ہے کہ جب بنو نضیر کا غزوہ ہوا اس وقت بھی جب انہوں نے وعدے کی پاسداری نہیں کی اور معاہدے کو توڑا تو نبی کریم علیہ السلام جن افراد کو لے کر ان سے گفتگو کرنے کے لیے تشریف لے گئے ان میں بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اس طرح جب غزوہ بدر ثانی کا معاملہ ہوا، بدر ثانی ایک مارکا تھا، جنگ تو اس میں نہ ہوئی لیکن کفار نے للکارا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام 1500 افراد کو ساتھ لے کر وہاں تشریف لے گئے۔ ان میں بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑ سوار کے طور پر موجود تھے، اور جو اسلامی جنگ کے احوال کو جانتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو گھوڑ سوار ہوتا ہے اس کا رتبہ دیگر سواروں سے زیادہ ہوتا ہے، دیگر مجاہدین سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح غزوہ بنو مستلق کا معاملہ ہو، اس میں بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مقدمۃ الجیش کے لشکر میں موجود ہیں، اور یہاں پر بھی آپ نے اسلام کی گویا کہ نمائندگی فرمائی، اور یہیں پر وہ واقعہ ہوا جب عبداللہ بن ابی نے نبی پاک علیہ السلام کی توہین کی تو آپ نے اس بدبخت کا سر اتارنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام سے اجازت مرحمت فرمائی، طلب فرمائی، لیکن حضور علیہ السلام نے حکمت کے تحت جو ہے وہ منع فرما دیا۔ بہت سارے غزوات کی بہت ساری تفصیل ہے، وقت مختصر ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شخصیت کی ہم بات کرتے ہیں تو جہاں دیگر مجاہدین اسلام کی دیگر صحابہ کی شانیں ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی شجاعت، آپ کی بہادری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی شان بھی نرالا اور وراء الورا ہے۔ تو کسی ایک صحابی کی شان بیان کر کے باقی کی تنقیص کرنا یہ مزاج اسلام نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام پھول ہیں، ان تمام کی خوشبو نمایاں ہے، جدا جدا ہے، ہر ایک کو اللہ نے مختلف شانیں عطا فرمائی ہیں، چاہے سیدنا فاروق اعظم ہوں، چاہے سیدنا صدیق اکبر ہوں، چاہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہوں یا دیگر صحابہ ہوں۔